بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 14واں روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ سیام کو ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے، اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے تقوی کے حاصل کرنے کا سبب بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ نور عطا فرما دیں جو ہمارے لیے حق اور باطل کی تمیز کرنے والا ہو، اور اس کی وجہ سے، اس نور کی نسبت سے اللہ تعالی ہمارے لیے اپنے معاملات میں صحیح فیصلہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ انشاءاللہ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن کریم کی سورہ یوسف اور سورۃ الرعد میں اللہ رب العزت نے جو احکامات، جو نصائح، جو نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ سورہ یوسف بڑی عظیم سورت ہے، اور اس میں ہمارے لیے بے شمار اسباق ہیں۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بچپن اور لڑکپن میں، نوجوانی میں کسی بھی شخص کو اگر اپنے خاندان کے اعتبار سے، دفتر کے اعتبار سے، مختلف مواقع کے اوپر اگر حسد کی اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں سے پیش آنے والی، محبت کرنے والے لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی جو تکالیف ہیں، ان کا سامنا انسان کو کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں عظیم اسباق قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس نسبت سے ان امتحانات کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے بہترین انداز میں تلقین فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نوجوان کو بہت سارے اوقات میں اس دنیا کے اندر نفسانی خواہشات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس موقع کے اوپر کیسے انسان کو استقامت کے ساتھ سیدھے راستے کے اوپر صراط مستقیم پر رہنا ہے، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر اس موقع کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی نسبت سے اور اس واقعے کو بہترین انداز کے اندر بیان فرما کر اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی اسباق اور تلقین فرمائی ہے۔ سخت سے سخت مشکلات آئیں، اس موقع کے اوپر انسان ان مشکلات کے اوپر صبر کرے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، حق بات کہنے سے کبھی انسان گریز نہ کرے، اور انتقام کو چھوڑ کر عفو و درگزر سے کام لے، اور اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی راہ کے اوپر دعوت دینے کا جو کام ہے اس کو کبھی نہ چھوڑے۔ ان تمام اللہ رب العزت نے، یہ تمام وہ اسباق ہیں، وہ تمام دروس ہیں، وہ تمام نصیحتیں ہیں جو صرف ایک اس واقعے سے، اس سورہ یوسف سے اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے اس قرآن کریم کی صورت کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں وقت کی اس محدود وقت کی وجہ سے بیان نہیں کروں گا، لیکن دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں۔ جس وقت انہوں نے خواب دیکھا ہے اس وقت ان کی عمر تقریباً 7 سال کے برابر ہوتی ہے۔ اپنے ابا جان سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو محسوس فرماتے ہوئے کہ اس خواب کے بیان سے دیگر جو ان کے بھائی ہیں ان سے وہ چونکہ حسد کرنے لگیں گے، اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو ایک آزمائش آ سکتی ہے، امتحان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان کے حسد کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کی نصیحت فرماتے ہیں کہ آپ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کو مشکلات کا سامنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھائی تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں۔ لیکن اللہ رب العزت کی مشیت سے واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ کر بھی دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان امتحانات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمام واقعات اللہ رب العزت کی طرف سے پیش آئے، اس میں کتنی چند باتیں
صرف اس لیے تاکہ ہم ذہنی طور پر ان تمام باتوں کو سنیں، سمجھیں اور غور کریں کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے یہ امتحان پیش آ سکتا ہے تو اس دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو اپنے انتہائی محبوب قریبی رشتہ دار کی طرف سے کوئی نہ کوئی امتحان پیش آنے کا امکان ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی بھی شخص کو اپنے بہت ہی پیارے بھائی کی طرف سے کوئی امتحان پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر خاندان کے مشترکہ کاروبار کی تقسیم میں ایک بھائی کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے دوسرے بھائی کا دل دکھ جائے، یا وراثت کی تقسیم کے اندر ایک بھائی کی طرف سے کوئی ایسا عمل پیش آ جائے جس سے دوسرے بھائی کا دل تنگ ہو جائے، تو اس موقع کے اوپر قرآن کریم کی یہ جو قرآن کریم کا جو یہ واقعہ ہے، یہ جو سبق یہ واقعہ ہے، یہ ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر خدا نخواستہ بھائی کو جانی دشمن شمار نہیں کر لینا چاہیے، خدا نخواستہ اس بھائی کے خلاف محاذ نہیں کھڑا کر لینا چاہیے، خدا نخواستہ اس موقع کے اوپر اپنے اس قریبی بھائی، نسبی بھائی کے لیے عدالت میں مقدمے کی طرف نہیں جانا چاہیے، خدا نخواستہ اس موقع کے اوپر اپنے تعلق کو، اپنے خاندانی تعلق کو، اپنے نسبی تعلق کو برباد نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس موقع کے اوپر عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کر لینی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے صلح کے اوپر آ جائیں، ہم کسی طریقے سے اپنے حقوق کو اس انداز میں مکمل کرنے والے بن جائیں کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی اور حقوق العباد کی تکمیل کرنے والے ہوں۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا مشاہدہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحانات اس دنیا میں کسی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر موقع کی تلاش میں رہتا ہے، تو لہٰذا جس کو موقع ملتا ہے، جس شیطان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ بہکانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، چنانچہ اس موقع کے اوپر کسی کی طرف سے بھی کوئی ایسا امتحان پیش آ سکتا ہے، اور ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس بات کے لیے آمادہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ سکتی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش آئے گی۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے اور تم پر کوئی امتحان نہیں آئے گا؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی امتحان نہیں آئے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ پتہ چلے لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش تو آئے گی، وہ آزمائش رشتہ داروں سے بھی آ سکتی ہے، وہ آزمائش مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش اخلاقیات کے اعتبار سے کسی دوسرے کے سخت رویے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش استاد کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، وہ امتحان کسی کی طرف سے بھی آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان امتحانات کے لیے تیار رکھے، جب بھی کوئی ایسا امتحان آ جائے تو اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے طریقے، تلقین اور صراط مستقیم کا راستہ ہاتھ سے نہ چھوڑے، صبر کا راستہ ہاتھ سے نہ چھوڑے، اپنے حقوق کو اس انداز میں، اپنے حقوق کے بارے میں اس انداز میں مطالبہ کرے کہ وہ صلہ رحمی متاثر نہ ہو رہی ہو۔ حقوق کا مطالبہ کرنے سے ممانعت نہیں ہے، یعنی خدا نخواستہ اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا یا مثال کے طور پر کوئی حق دبا لیا تو ایسا نہیں کہا جا رہا کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، حق کے لیے اپنی گفتگو کو رکھا جائے لیکن صلہ رحمی کو نہ چھوڑا جائے، اور ایسا اسلوب اختیار کیا جائے، ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ وہ جو بھائی ہیں وہ آمادہ ہو جائیں، کنونس ہو جائیں، رضامند ہو جائیں، اور ایسا سخت رویہ اختیار نہ کیا جائے جو ان کو اس کا سختی کے ساتھ جواب دینے پر آمادہ کرے اور ان کو سختی کے ساتھ جواب دینے کے لیے راغب کرے، ایسا سخت رویہ اختیار نہ کیا جائے جیسے کہ میں نے مثالیں دی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پہ مقدمہ کر رہے ہیں، جانی دشمن بن گئے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، عید پر بھی نہیں مل رہے ہیں، اور خاندانی طور پر قطع تعلقی کا راستے اختیار کر لیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں اور نفرتیں پنپتی ہیں اور محبتیں کم ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ اپنے حقوق کے لیے آپ گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ان تمام آداب کے ساتھ، ان تمام رعایتوں کے ساتھ جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، ان تمام محبت کا راستہ نہ چھوڑیں اور ایسے راستے اختیار کریں، ایسے حکم
फरीक सालिस, ऐसे बड़ों को बीच में लाएं जो उनको रजामंद करें, जो उनको मोहब्बत से समझाएं, मोहब्बत का रास्ता हाथ से न छोड़ें। तो लिहाजा इस कुरान करीम की इन आयात के अंदर जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि हम ज़हनी तौर पर इम्तिहानात के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार रखें, फिर जब इम्तिहान आ जाए तो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते को न छोड़ें। कुरान करीम की इस आयत में बताया जा रहा है कि हसद और इम्तिहानात भाइयों से भी आ सकता है। देखिए ना, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, कत्ल करने के लिए इक़दाम कर लिया, इक़दाम कत्ल कर लिया। कुएं में फेंकना इक़दाम कत्ल है, कुएं में उनको फेंक दिया, इक़दाम कत्ल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तिदार अता फरमाया, बादशाहत अता फरमाई, इख्तियारात अता फरमाए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किसी भी तर्ज अमल से इंतकाम नहीं सामने आया। किसी भी तर्ज अमल से, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल से अपने भाइयों को शर्मिंदा करना साबित नहीं आया। उन्होंने उनको जतलाया ज़रूर, कुरान करीम ने उसका तज़किरा फरमाया है, और ताकि उनको थोड़ा सा एहसास हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो दुश्मनी वाला जतलाना नहीं है और क़त्अ ताल्लुक़ी वाला जतलाना नहीं है, बल्कि ये ऐसा एहसास दिलाना है जिसके अंदर खैर खाही मकसूद है, ऐसा एहसास दिलाना है जिसके अंदर उनको इस्तिग़फ़ार की तरफ राग़िब कर देना मकसूद है, ताकि वो इस्तिग़फ़ार भी कर लें। चुनांचे उन्होंने माज़रत भी की, इस्तिग़फ़ार भी किया, और मोहब्बत के साथ वो तमाम ताल्लुक़ात कायम हो गए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन आयत के अंदर जो वाक़या बयान फरमाया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इम्तिहान आया, भाइयों ने उनको अपने वालिद साहब से इस बहाने से कि ये खेलेंगे कूदेंगे, हमारे साथ तफरी करेंगे, इस बहाने से वो अपने साथ ले गए उनको, और वहाँ पर उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया। और कुएं में डालने के बाद अपने वालिद साहब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को एक बहाना बना दिया, एक झूठा खून लगाकर, और कपड़ा पेश कर दिया कि उनको भेड़िए ने खा लिया। काफिले ने उनको उठाया और मिस्र में जाके बेच दिया। ये तमाम वाक़यात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इख्तिसार के साथ बयान फरमा दिए। और उसके बाद वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इम्तिहान पेश आया, और वो इम्तिहान ये था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि इंतहाई हसीन थे, जमील थे, बेहद खूबसूरत थे, तो उस मौके के ऊपर अजीज़ मिस्र की जो बीवी, जिसका नाम रिवायात में जुलेखा आता है, उसने गुनाह की दावत दी, और गुनाह की दावत का पूरा तज़किरा कुरान करीम की आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उन कैफियत को बयान फरमाया कि वहम्मत बिही वहम्म बिहा लौला रअा बुरहान रब्बी कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा, कि वो बुराई के इरादे से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर ले गई, कमरों के अंदर ले गई, कुफ़ुल डाल दिए, ताले डाल दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे बचने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए बुराई से बचने के लिए भागे। वो दरवाजे खुल गए और उनकी कमीज भी फट गई, दामन भी फट गया, और वहां पर जाकर अजीज़ मिस्र के सामने जाके खड़े हो गए। उस मौके के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन आयत के अंदर ये बयान फरमाया कि इन बशरी तकाजे के तौर पर हम्मत बिही वहम्म बिहा, ख्याल उनको भी आया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्याल आया। इसकी तशरीह हमारे असातिज़ा इकराम ने इसकी बहुत प्यारी अंदाज में तशरीह फरमाई है कि दो इसकी बातें हो सकती हैं, यानी कि इसको बात को समझने के लिए कि कुरान करीम ये फरमा रहा है कि उस जुलेखा ने बहकाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इरादा किया बुराई का, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी उसका ख्याल पैदा हुआ। ख्याल पैदा होने का क्या मतलब है? इसकी बहुत प्यारी मिसाल ये है कि जिस तरीके से माह रमज़ान के अंदर इंसान के सामने बहुत ठंडा पानी और बेहतरीन बोतल कोल्ड ड्रिंक सामने मौजूद हो, तो इंसान के दिल के अंदर एक ख्याल आता है कि ये जो कितना ठंडा पानी है, अगर मैं इसको पी लूँ तो मुझे कितनी राहत होगी, प्यास मेरी बुझ जाएगी। लेकिन इस ख्याल के आने के साथ साथ रोज़ा तोड़ने का कोई इरादा नहीं होता, और वो ख्याल ज़रूर आता है, लेकिन वो इस अज़म के साथ आता है कि मैंने ये करना नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर, चूँकि वो इंसान थे, बशर थे, और बशर होने के तकाज़े के तहत इस तरीके का एक ख्याल ज़रूर आया, लेकिन फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लौला रअा बुरहान रब्बी, कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके दिल में इस्तिक़ामत के साथ ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दी कि ये काम करने का नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से एक रोज़ेदार के सामने बहुत ठंडा पानी मौजूद हो, तो उसके दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि कितने मज़ेदार पानी है, अगर पी लूँ तो प्यास बुझ जाएगी, लेकिन उसी के साथ साथ ये आज़म दिल के अंदर बिल्कुल पेवस्त होता है कि मुझे रोज़ा तोड़ना नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस्तिक़ामत के साथ ये दलील दिल में महसूस भी फरमा ली, और अल्लाह ताला ने उनके लिए उसके ऊपर अमल करते हुए रास्ता भी आसान फरमा दिया। तो लिहाजा ये अजीम सबक है कि ये इम्तिहान इस दुनिया के अंदर आ सकता है, ये गज़्ज़े बसर करना होगा। ये इम्तिहान हम सब नौजवानों के लिए और इस दुनिया के अंदर आ सकता है
کہ نگاہ بھٹک سکتی ہے اور غلط جگہ کے اوپر نگاہ انسان کی جا سکتی ہے. یہ امتحان بہت بڑا امتحان تھا اور اس کے کئی درجات ہو سکتے ہیں. وہ تنہائی کے اندر انسان کے موبائل کے اندر اور مختلف چیزیں انسان کے سامنے آ سکتی ہیں اور اس موقع کے اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے. اور موبائل کے اندر، موبائل تو ایک ایسا امتحان ہے، ایک ایسی آزمائش ہے کہ انسان تنہائی کے اندر اس میں گناہ کی چیزیں دیکھ سکتا ہے اور کوئی اس کے اوپر شاہد نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا سوائے اللہ رب العزت کے، کرامن کاتبین کے، ان کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کے، جو کہ انسان کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں اور نامہ اعمال میں ان تمام غلطیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس بات کا استحضار مستقل کرنا ہوگا. قرآن کریم کے یہ واقعہ یہ سبق دلا رہا ہے، اس بات کی نصیحت کر رہا ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر قائم رہنے کے لیے مستقل تیار رہنا ہے. امتحان آ سکتا ہے، جب امتحان آئے گا تو اسی موقع کے اوپر فوراً اس امتحان کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر قائم رہنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، بھاگنا ہوگا، دروازے کی طرف دوڑ لگانی ہوگی. اس موبائل کے اندر جب کوئی چیز شروع ہو جائے تو اس کو بند کرنا ہوگا، اس اسکرین کو آف کرنا ہوگا اور خدا نخواستہ جس طرف نگاہ جا رہی ہے وہاں سے نگاہوں کو جھکانا ہوگا. اگر خدا نخواستہ انسان نے اس گناہ سے وہ بچنے کے لیے، اس امتحان سے بچنے کے لیے اپنا کوئی عمل ایکٹ نہیں کیا، کوئی قدم نہیں اٹھایا، عملی قدم نہیں اٹھایا، تو اس بات کا خطرہ رہے گا، اندیشہ رہے گا کہ انسان اس گناہ میں پڑ جائے. اس کا خطرہ رہے گا. اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اس تلقین کو دل میں محسوس فرماتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ تلقین یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ان کے سامنے آ گئی تھی، اور بقیہ تشریح مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا عزم دل میں محسوس ہوا کہ میں نے سیدھے راستے کے اوپر رہنا ہے، اس گناہ کی طرف جاننا ہی نہیں ہے، اس گناہ کی طرف بڑھنا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ عزم اللہ رب العزت نے ان کے دل میں پیدا فرما دیا اور وہ دروازے کی طرف دوڑے اور اللہ رب العزت نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا. فاستعصم، انہوں نے اس گناہ سے ان کی عفت رہی، محفوظ رہے، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا. تو لہٰذا قرآن کریم یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آئے تو اپنا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اس غلطی سے بچنے کے لیے قدم اٹھانا ہے. اگر انسان نے قدم نہیں اٹھایا، انسان پڑا رہا، چلتے رہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، میں کیا کر سکتا ہوں، تو پھر انسان کے لیے اس موقع کے اوپر یہ کمزوری ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے کہ انسان اس سے بچنے کی خود تو کوئی کوشش کر نہیں رہا، اور اس کا الزام اس بات ہے کہ سارے معاشرے کے اندر گناہ پھیلا ہوا ہے تو میں کیسے بچوں. سارے معاشرے میں اگرچہ گناہ پھیلا ہوا ہو، لیکن ایک انسان کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے وہ اس گناہ سے بچنے کی اپنی کوشش کرے، اپنا عمل اٹھائے، اپنا قدم اٹھائے، دروازے کی طرف دوڑ لگائے، اس گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگائے. اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ مدد فرمائی، غیب سے مدد فرمائی. ایک بچہ شاہد بن گیا. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول اٹھے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی دی، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی بھی ایک بچے نے دی، اور اس نے بتا دیا کہ اگر ان کا دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا ظاہر مطلب ہے کہ یہ بھاگ رہے تھے اور یہ محفوظ رہے تھے اور بچنا چاہ رہے تھے، اور اس نے ان کا دامن کھینچا تھا. تو لہٰذا یہی بات ثابت ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی ثابت ہوئی، اور عزیز مصر کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو زلیخا جو بیوی ہے اسی نے ان کو بہکایا تھا. چنانچہ اس نے حکم دیا استغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، اپنے گناہ کی معافی مانگو، تم ہی غلطی پر دی، تم نے ہی ان کو بہکایا تھا. اس لیے کہ گواہ نے ایسی گواہی دی ہے کہ اس گواہی کے سامنے آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی کا مجھے کوئی شبہ یا گمان نہیں ہو رہا. اس کے بعد چونکہ عزیز مصر ایک ایسی خاتون تھی جو بادشاہ کی بیوی تھی، عزیز وزیر خزانہ ہے، بعض روایت میں آتا ہے بادشاہ تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ خزانے کے امور کے نگران تھے، پاور میں تھی، اختیارات تھے. بے عزتی برداشت نہیں ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام سے کے بارے میں جب لوگوں میں چہ گوئیاں ہو گئی تو اب انہوں نے پھر تدبیر کی. ان تمام خواتین کو جو یہ کہنے لگی کہ یہ غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، ان کو جمع کیا، چھری ہاتھ میں دی تاکہ وہ پھل کاٹنے کے لیے چھری ہاتھ میں دی، اور ذہن میں یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کی شکل کے اوپر جب ان کی صورت کے اوپر جب نظر پڑے گی تو اس موقع کے اوپر ضرور وہ چھری سے اپنے ہاتھوں پر چھری پھیر لیں گی، اس میں مبہوت ہو کر
اور حیران ہو کر مبہوت ہو کر اپنے ہاتھوں میں چھری پھیر لیں گی. ان کی تدبیر کارگر رہی اور ویسے ہی ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے اللہ جیل ہی میرے لیے بہتر ہے اس تدبیر سے, اس مکاری سے, اور اس چیز کی طرف جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہی ہیں, یہ خواتین جس چیز کی طرف مکاری کے ساتھ مجھے لے جانا چاہ رہی ہیں, اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ آپ مجھے جیل میں ڈال دیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے, حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور مشیت خداوندی سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے. اب یہ دیکھیے یہ وہ تمام واقعات ہیں جو انسان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے ہر قدم اٹھانا ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے دنیاوی مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی, جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے کبھی کبھار انسان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے, جیل بھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوٹنا چاہیے. اب خدا نہ خواستہ محض اس وجہ سے کہ دنیا میں میری بے عزتی نہ ہو جائے, کسی دوسرے کے سامنے میرا پول نہ کھل جائے, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. محض اس خیال سے کہ کہیں فلاں شخص مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں کسی کا حق نہیں مار سکتا. کہیں محض اس وجہ سے کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے, میں کسی کے لیے جھوٹا الزام کسی اور پہ نہیں لگا سکتا کہ جناب میں نے تو نہیں کیا تھا, کسی اور نے کیا تھا. چاہے دنیا کے اندر بے عزتی محسوس ہو, چاہے مال کا نقصان ہو جائے, چاہے دنیا کے اندر کسی بھی شخص کے سامنے ہمیں سر جھکانا پڑے, ہمیں سچ پر قائم رہنا ہے, حق پر قائم رہنا ہے, سچ ہی بولنا ہے. یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سبق ہے. تکلیفیں آ سکتی ہیں لیکن انسان نے حق پر رہنا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, تکریم کے ساتھ اللہ رب العزت ان تمام مشکلات کا ازالہ فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے انعامات, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا نا کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ صبر کی کیفیت حاصل ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا فضل عطا ہوتا ہے, جن کو بڑا فضل, بڑا نصیب, بڑا جگر ملتا ہے, بڑا دل گردہ ملتا ہے. اللہ رب العزت ان کو صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ اس صبر کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام ہو, نہیں, تربیت کے ساتھ, مشق کے ساتھ, پریکٹس کے ساتھ اس صبر کو انسان حاصل کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے کہ دیکھیں صبر کا جو موقع آتا ہے وہ بتا کر نہیں آتا کہ جناب صبح 4:05 پر صبر کا موقع آئے گا تو لہٰذا سب لوگ تیار ہو جائیں صبر کرنے کے لیے. صبر کا موقع بتا کر نہیں آتا. یہ بڑی ایک قیمتی بات ہے جس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ صبر بغیر بتایا آتا ہے, صبر کا موقع بغیر بتایا آتا ہے. اور صبر کا موقع جب آتا ہے اس موقع کے اوپر فوراً انسان نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا پہلے سے اگر ہمیں صبر کے اسباق, پہلے سے اگر ہم صبر کے لیے تیار نہیں ہیں, صبر کے بارے میں قرآن کریم کی آیات ہمارے ذہنوں میں بار 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 مستحضر نہیں ہے, تو اس موقع کے اوپر تو شیطان انسان کے حال پر غالب ہوتا ہے. غصہ انسان کے کان سے, ناک سے, گفتار سے, گفتگو سے ہٹ رہا ہوتا ہے, اور انسان کا دل جو ہے کہ غصے سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے. اس موقع کے اوپر کوئی تلقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تلقین کا فائدہ اس وقت ہوگا جب انسان روزانہ اس بات کا استحضار کرے, ہر تھوڑی دیر کے بعد استحضار کرے, قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہوئے استحضار کرے, امتحان آ سکتا ہے, امتحان آ سکتا ہے, غصہ مجھے آ سکتا ہے, صبر کرنا 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 ہے. لہٰذا جب بار 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 صبر کا سبق انسان پڑھے گا تو اللہ رب العزت مدد فرما دیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دیں گے. فرقان کا مطلب حق اور باطل کی, صحیح غلط کی تمیز عطا فرما دیں گے. تو بار بار جب صبر کا جب انسان سبق پڑھے گا تو جس وقت بغیر بتائے صبر کا موقع آئے گا, جس وقت بغیر بتائے بے تحاشا غصہ آئے گا, اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے کہ انسان اس موقع کے اوپر صبر کر سکے. تو لہٰذا یہ جو امتحانات آتے ہیں, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر امتحانات آئے, کتنے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بے گناہ شخص بھائیوں کے اس عمل کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا, عزیز مصر نے اکرام کے ساتھ رکھا, اور ایک صحیح راستے پر ہونے کی وجہ سے, اپنی پاک دامنی کی وجہ سے جیل جانا پڑ رہا ہے. کتنا, یعنی کہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنا شدید غصے کا عالم ہے کہ میں کیس کر دوں گا, میں مقدمہ کر دوں گا, اور میں فلاں کر دوں گا, میں حق بات کو واضح کرنے کے لیے یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. کتنے خیالات آ سکتے ہیں. کیا ان خیالات کا آنا, ان جذبات کا آنا کیا بیجا ہوگا؟ کیا ان جذبات کا آنا بے سبب شمار کیا جائے گا؟ نہیں.
لیکن اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے اس حصے میں اس واقعے کے اندر ایک عظیم سبق دے رہے ہیں کہ انسان نے گناہ سے ہر حال میں بچنا ہے. اس گناہ سے بچنے کے لیے کوئی بھی مشکل پیش آئے اس مشکل کو ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ وہ جیل میں موجود ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں، ان کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر کو اتنے حکیمانہ انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی دل آزاری نہ ہو. اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا خواب سن کر اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ جس شخص نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اس نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی، اس سے پرندے نوچ رہے ہیں، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی پھانسی کی. اور جو ساقی ہے، پلا رہا ہے، تو وہ نجات پا جائے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نے حکیمانہ انداز میں فرمایا تاکہ وہ دل گرفتہ نہ ہو. فرمایا کہ ایک ایسا ہوگا، ایک کے ساتھ ایسا ہوگا، ایک کے ساتھ ایسا ہوگا. اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ بت پرستی سے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے. اور اس موقع کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی جس میں عظیم سبق ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، مشکلات کچھ بھی ہوں، انسان کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر تلقین اور امر بالمعروف اور دعوت کا راستہ ہاتھ سے نہ چھوڑے. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ کون شخص نجات پائے گا تو اس کو اس بات کی نشاندہی بھی کر دی کہ بادشاہ سے جا کر میرا تذکرہ کرنا، لیکن وہ شخص بھول گیا. اس کے بعد نیا امتحان شروع ہوتا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے. تو اب اس کو یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو میرے خواب کی بھی تعبیر بتائی تھی، تو لہٰذا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی کہ خوب غلہ ہوگا 7 سال، پھر 7 سال سخت ہوں گے، قحط سالی ہوگی. اور اس کی تدبیر بھی بیان فرمائی کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ تم جو بھی غلہ اس سال ان 7 سالوں میں اگاؤ اس میں ضرورت کے بقدر استعمال کرو، باقی اس انداز میں محفوظ کر لو کہ وہ خراب بھی نہ ہو، ضائع بھی نہ ہو. اور اس کے بعد اس بات کی بشارت بھی دے دی کہ جب یہ سخت وقت گزرے گا تو اس کے بعد اللہ رب العزت ایک سال ایسا بھی آئے گا کہ جس میں خوب بارش بھی ہوگی. تو اس واقعے کے اندر بھی بڑے سبق ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بیان فرمائی وہ اس انداز میں بیان فرمائی کہ خواب کے اندر خواب کے اندر اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ اس مشکل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. خواب کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں تھا کہ قحط سالی کی جنگ لڑنی کیسے ہے. خواب کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں تھا کہ اس غلے کو تقسیم کرنے یا حکومت کے اندر خزانے میں اسٹور کرنے سے کیا اثرات ہوں گے. خواب میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. خواب میں صرف اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایک مشکل آنے کا وقت آنا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بصیرت کے ساتھ، انتہائی حکمت کے ساتھ، بطور مربی، بطور نبی، بطور سرپرست، بطور گائیڈ، ایک رہنما کے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ بھی خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا حل بھی بیان فرما دیا اور اس کا متبادل بھی بیان فرما دیا کہ اس جنگ سے لڑنا کیسے ہے، اس مشکل سے نکلنا کیسے ہے. تو لہٰذا جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں بھی ایسا موقع عطا فرمائے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ان کو کسی چیز سے منع کر رہے ہوں، تو ہمیں ایسا رویہ اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ ان کو ایسا لگے کہ ہماری زندگی تنگ ہو گئی. اسی طریقے سے ہمارے ذمے اگر کوئی کسی کو گائیڈ کرنا، کسی کی تربیت کرنا، کسی کی سرپرستی کرنا ہمارے ذمے ہو. چنانچہ ہمارے اساتذہ اکرام طالب علموں کو یہ ہمیشہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تمہارے سامنے دین کا کوئی مسئلہ اس انداز میں پیش کیا جائے کہ جس میں سوال کرنے والے نے اپنی معلومات کی حد تک سوال کو اس انداز میں پیش کیا ہو کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ عدم جواز اور ناجائز اور حرام کی طرف جا رہا ہو، لیکن اس کے معاملے میں کوئی صورت ایسی موجود ہو، امکانی صورت موجود ہو، احتمال موجود ہو کہ کچھ تبدیلی کر کے وہ اپنے معاملے کو درست کر سکتا ہے، تو ہمیشہ ہمیں یہ تلقین فرمائی گئی کہ بطور معلم، بطور مدرس، بطور مفتی، کہ یہ تمام طالب علموں کی، تمام دینی فرائض انجام دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا حل بھی ساتھ بتائیں، اس کا متبادل بھی ساتھ بتائیں، تاکہ یہ جو اہم فریضہ ہے یہ ادا ہو سکے کہ ہمیں دوسروں کی رہنمائی بھی کرنی ہے. صرف عدم جواز کے اوپر اکتفا کر لینا یہ کافی نہیں ہے.
تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر اس میں ایک عظیم سبق یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا مشکل پیش آئے تو ہمیں تدبیر کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، غور و فکر کر کے اس مشکل کے حل کے لیے بھی غور کرنا چاہیے، اس مشکل کے حل کی تلاش کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی نصیحت اس قرآن کریم کے اس واقعے میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر اپنی عفت کا اور بادشاہ کے سامنے، عزیز مصر کے سامنے اپنے مقدمے کا، اپنے جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جو الزام تھا، اس الزام کی تحقیق کے لیے پہلے بات کی کہ پہلے اس بات کی تحقیق کر لی جائے کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اس واقعے کی پہلی تحقیق کر لی جائے۔ جب اس کی تحقیق ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے اوپر جو الزام تھا وہ ختم ہوا۔ اس میں بھی عظیم سبق ہے کہ انسان نے بہترین انداز میں، حکیمانہ انداز میں، بصیرت کے ساتھ اپنے الزامات کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ بھی سبق ہے کہ صبر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے الزامات کو برداشت کرتا رہے۔ صبر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے خدا نخواستہ اپنے داغ کو لے کر باقی رہے، کہے کہ بھائی میں تو صبر کر رہا ہوں، کسی نے الزام لگا دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے لہذا اپنے الزام کے اوپر میں کیا کروں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے، تکریم کی، اکرام کی رعایت رکھتے ہوئے، ان تمام اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے الزامات کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنی ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس کے بعد جیل میں جانے کے بعد اس شخص کو اشارہ دیا کہ اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا۔ پھر تیسری کوشش ان کی کارگر ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ جب بادشاہ کی طرف سے ان کا بلاوا آیا تو بلاوا آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی پہلے میرے اس مقدمے کی تحقیق کر لی جائے، اور تیسری کوشش میں جا کر ان کے الزامات ان سے ختم ہوئے۔ تو لہٰذا اپنے اوپر آنے والے وہ الزامات جو کہ حق نہیں ہیں، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الزامات غلط ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی جاری رکھنی ہے، لیکن آداب پورے ہونے چاہیے۔ اور ان آداب کے اندر خدا نخواستہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اس نے مجھ پر 10 الزام لگائے تو میں اس کے اوپر 20 الزام لگاؤں گا، اس نے مجھے جھوٹا کہا تو میں بھی اسے جھوٹا کہوں گا، اس نے مجھے بہتان لگایا تو میں بھی بہتان لگاؤں گا۔ یہ طریقہ دین ہمیں نہیں سکھاتا، یہ طریقہ غلط۔ اب آگے آئیے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے ایک عہدے کی پیشکش کی اور یہ فرمایا کہ ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اب دیکھیے یہ وہ ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو اللہ رب العزت کی توفیق سے حضرت یوسف علیہ السلام قبول فرما سکتے تھے اور قبول کر اس امت کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو قبول فرما لیا۔ تو لہٰذا یہ خدمت کا موقع تھا، یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس موقع کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام دوسروں کو اپنی اللہ رب العزت کی توفیق سے جو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول فرمایا۔ تو لہٰذا اس کے اندر بہت عظیم نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے عہدوں کی اور ذمہ داریوں کی قبول کرنے میں، عہدے اور ذمہ داریاں قبول کرنے میں، خاص طور پر وہ منصب جس کا تعلق ان رعایا کی ذمہ داریوں سے ہو، ان مناصب کو قبول کرنے میں انسان نے امانت کا پہلو دماغ میں بالکل حاضر رکھنا ہے۔ اور اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ میرے ذمہ کام لگا دیں، مجھے یہ ذمہ داری مجھے دے دیں انشاءاللہ، چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے حفاظت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہوا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اس غلے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ تمام طریقے مجھے معلوم ہے، اور علیم مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حفاظت کیسے کرنی ہے اور اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو کوئی عہدہ دیا جا رہا ہو اور اس کے پاس اس کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ بہت اچھے انداز میں معذرت کر لے، زبردستی اس ذمہ داری کو قبول کر کے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام امانت کے پہلوؤں کو خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ذمہ داریاں قبول کرنے سے انکار کر دے، نہیں، بلکہ اس ذمہ داری کے لیے بعض اوقات بہت ساری ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسبی ہوتی ہیں، جس کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ذمہ داری آئے اور اس کے اندر کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو تو ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے انسان کو آگے بھی بڑھ سکتا ہے، اور قبول فرمانے کے بعد قبول کر لے اور اس کے بعد اس کام کو سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا
ہمیں ان تمام اصولوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام واقعات پیش آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان آیا، قحط آیا۔ قحط آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائی جس علاقے میں رہتے تھے، اس قحط کے اثرات اس علاقے میں بھی پہنچے اور وہ لوگ بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی تکریم کا معاملہ فرمایا، ایسے احسان کا معاملہ فرمایا جس سے وہ لوگ راغب ہوئے، کوئی انتقام نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی بذریعہ وحی یہ بات معلوم تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام حیات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کو انہوں نے اپنے ذہن میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تلقین پہ اور وحی کے طور پر محسوس فرمایا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو تلقین اور وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ ایک نہ ایک دن پورا ہو کے رہے گا۔ اور وہ اپنے بیٹے، محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک کا انتظار بھی فرما رہے تھے، اور مستقل ان کے انتظار کے اندر غمگین بھی رہتے تھے، آبدیدہ بھی رہتے تھے، اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ یہ تمام کیفیات حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ان کو معلوم ہے کہ بھائیوں نے اپنے حسد سے میرے پیارے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہوا، تو لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ظالمانہ نہیں ہوا، منتقمانہ اور انتقام لینے والا نہیں ہوا۔ انہوں نے بحیثیت والد اپنے بیٹوں کو مستقل تلقین کرتے لے کہ بیٹا مختلف دروازوں سے جانا تاکہ نظر نہ لگ جائے، بیٹے کی حفاظت کرنا، اس بات کا عہد کرو کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے، اپنے اللہ تعالیٰ کی امید سے مایوس نہ ہو، رحمت سے مایوس نہ ہو، جاؤ جا کر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرو۔ مستقل مشفقانہ انداز میں ناصحانہ انداز میں اپنے اسی اولاد کو جو اپنے دوسرے بھائی کو حسد کی وجہ سے تکلیفیں پہنچا چکی ہے اس کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، کوئی منتقمانہ انداز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی دیکھیے کہ اگر بحیثیت والد اگر اپنی اولاد کی کوئی سخت بات بھی معلوم ہو جائے تو والد کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر والد نے اس موقع کے اوپر بیٹے کو خدا نخواستہ عاق کر دیا کہ میں تمہیں گھر سے نکالتا ہوں، میں تمہیں بیٹا نہیں سمجھتا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور اس قسم کے اگر رد عمل اختیار کیا تو کیا یہ رویہ، یہ سلوک ہمارا ناصحانہ شمار کیا جائے گا؟ کیا یہ سلوک ہمارا خیر خواہانہ شمار کیا جائے گا؟ کیا یہ سلوک ہمارا مشفقانہ شمار کیا جائے گا؟ قرآن کریم کے اس واقعے میں سبق دیا جا رہا ہے کہ بطور والد اولاد کی تکالیف سامنے آئیں گی، اولاد کی بد زبانیاں سامنے آئیں گی، اولاد کا ظالمانہ سلوک سامنے آ سکتا ہے، ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ رہیں، بطور والد ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ رہیں، اور جب آئیں تو اس وقت مستقل مشفقانہ، لہذا جب مستقل شفقت رہی، مستقل نصیحت رہی، تو انجام کار یہ ہوا کہ ان سب نے سجدہ بھی کیا تعظیم کا اور مغفرت بھی مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور اللہ تعالیٰ سے تم لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کے اندر سبق ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر فرمانے میں سبق ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس بات کا اظہار فرما دیا کہ دیکھو کیا تمہیں یاد نہیں ہے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ظاہر کوئی اور شاہد تو تھا نہیں اس موقع کے اوپر، کیسا شرمندگی کا عالم ہوگا اور کتنی کیسی کیفیت ہوگی ان لوگوں کی کہ اس موقع کے اوپر شرمندگی کی وجہ سے، لیکن چونکہ انداز اور اسلوب بے عزتی والا نہیں تھا، چونکہ انداز اور اسلوب منتقمانہ نہیں تھا، انتقام لینے والا نہیں تھا، تو فوراً معذرت پر آ گئے اور ان کی معذرت قبول فرما لی گئی۔ اگر خدا نہ خاصہ منتقمانہ ہوتا تو سامنے سے بھی انتقام والا جواب آتا، اگر سخت جملے ہوتے تو دوسرے بھائیوں کی طرف سے بھی سخت جملے آتے، کہا کہ اچھا تم ایسا کرتے ہو تو ہم بھی ایسے دیکھیں گے، تم اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہو تو ہم بھی اپنی طاقت کا اظہار کریں گے، ہم بھی نبی کے بیٹے ہیں، ہمارے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، تم کیسے ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہو؟ تو لہٰذا اس بات کی نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ اتنے سخت حالات میں بھی اس موقع کے اوپر عفو و درگزر سے کام لینا ہے۔ مشکلات آئیں گی، آ سکتی ہیں، امتحانات آئیں گے، لیکن عفو و درگزر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس صفت کو سامنے رکھنا ہے، اس امتحان کو محسوس کیجئے، اس آزمائش کو ذہن میں محسوس کیجئے
کہ بھائیوں سے اتنے عرصے کی اتنی مشکلات، جیل کاٹنی پڑی، بکنا پڑا بازار میں، غلامی کرنی پڑی، اور عزیز مصر کے دربار میں رہنا پڑا، اتنی مشکلات، اتنے امتحانات ان لوگوں کی وجہ سے پیش آئے، لیکن اس موقع کے اوپر انتقام والا کوئی جملہ نہیں ہے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اسی طریقے سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان والے تشریف لے آئے، وہ جو واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، کرتا لے کے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنا محسوس ہو گئی، خوشبو کے آثار محسوس ہوئے، ان کو تبشیر محسوس ہوئی، خوشخبری محسوس ہوئی کہ میرے بیٹوں سے اب میری ملاقات ہونے والی ہے. تو وہ تمام واقعات ہوئے اور سب لوگ واپس آئے، سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر پہنچے. تو اس موقع کے اوپر تعظیم کے لیے سجدہ ہوا. اس موقع کے اوپر آپ اندازہ لگائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، وہ ان الفاظ میں کوئی شکایت نہیں ہے. کتنی مشکلات پیش آئی نا، گھر سے دور، محبوب والد سے دور، گھر والوں سے دور، بھائیوں سے دور، مشکلات، اتنی مشکلات. حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ قرآن کریم یہ فرما رہے ہیں، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہو گئی، قد جعلھا ربی حقا، اللہ میاں نے اس کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد فرما رہے ہیں. قد احسن بی، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکالا. جیل میں جانے کی تکلیف کا بیان نہیں فرما رہے، اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں. مشکلات تو آ سکتے ہیں، مشکلات تو، امتحانات تو آ سکتے ہیں، اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں. اذ احسن بی اذ اخرجنی، اللہ نے مجھ پر اتنا احسان فرمایا کہ جیل سے مجھے نکالا. وجاء بکم من البدو، آپ لوگوں کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے لے کر یہاں لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بھائیوں کی دشمنی کا تذکرہ نہیں فرما رہے، فرما رہے شیطان نے جو ہمارے دلوں میں دشمنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی چیز کو دور فرما دیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈال دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے. اندازہ لگائیے، مشکلات جب نکلیں، مشکلات جب دور ہو رہی ہیں، تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد فرمائیے، احسانات کو یاد کیجئے. یہ شکر گزاری کا موقع ہے. اس موقع کے اوپر خدا نخواستہ تکلیفوں کا بیان کرنا، ان مشکلات کا بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. چنانچہ یہ تمام واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. اور ان تمام واقعات کو بیان فرمانے کے بعد قرآن کریم کی سورت کے اندر بڑی ایک عظیم نصیحت ہے جو کہ بالکل آخری آیت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم ختم کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ فرمائیے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے پر پوری بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی بلاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے جو لوگ نیکی کی تلقین کر رہے ہیں، ان کو اس میں اتنی عظیم نصیحت ہے. پہلی نصیحت یہ کہ بھائی پہلے اللہ تعالیٰ کا جو حکم آپ دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں اس کا علم خود حاصل کریں. چنانچہ لوگ یہ میں نے سنا ایک گفتگو کے اندر کہ بھائی جو کماتا نہیں ہے اس کے اوپر تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. حالانکہ وہ صاحب کسی کو ایک تلقین کرنے چاہ رہے تھے کہ بھائی تم اپنی زکوٰۃ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ادا کرو، لیکن اپنی اس گفتگو کے بیان میں وہ بالکل غلط ٹریک پہ چلے گئے. لہٰذا جب آپ کسی کو تلقین کر رہے ہیں کہ بھائی تم زکوٰۃ ایسے ادا کر رہے ہو، زکوٰۃ ایسے ادا کرو، تو سب سے پہلے اس کے مسئلے کا خود علم حاصل کریں، بصیرت پہلے خود حاصل کریں، اس کے بعد دوسروں کو تلقین کریں. تو لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات کے اندر دعوت کی بے شمار نصائح ہیں، ان واقعات کے اندر بے شمار ہمارے لیے اسباق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اسباق کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں باہم محبتوں کو قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عفو درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں انتقام سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خواتین کے ایسے فتنوں سے بچائے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام امتحانات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ان آیات میں جو ہمارے لیے سبق ہیں اور جو ہدایت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام ہدایت کی باتیں ہم سب کو عطا فرما دے، اور قرآن کریم کا نور ہمیں عطا فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.